جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس اور اکانومسٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ایک بڑا انسائسو سا آرٹیکل لکھا ہوا ہے آؤٹ لک فار دا اکانومی میں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ذرا الارمنگ ہیں. آپ نے بتایا کہ پہلے 6-7 ماہ 3 کوارٹرز بڑے اچھے گئے, پازیٹیو گئے, سیکٹرز کی گروتھ آئی, کریڈٹ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک ہوا, سب کچھ ہوا. لیکن اب اس وار میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے بتائیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ انفلیشن جو ہے ڈبل فگرز میں جائے گی. اس وقت 6 سم تھنگ ہے, گورنمنٹ کہہ رہی تھی 7 ہوگی. اگر انفلیشن ہماری مہنگائی کی شرح ڈبل فگرز میں جاتی 10-11%, اس کا مطلب ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کاروبار پہ اور پرابلمز آئیں گی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ $6 بلین کا ایکسپیکٹڈ ہے ڈیفیسٹ, تو پھر روپے کی قیمت ایڈجسٹ کرنی ہوگی. تو تین سوال ہیں. کیا مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں جاتی نظر آ رہی ہے, اور اگر وہ ہوتا ہے تو اگر شرح سود بڑھتا ہے تو پھر کاروبار پہ کیا ہوگا, اور اگر ڈیفیسٹ وہی ہوتا ہے جتنا آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے روپیہ پھر اور گر جائے گا ڈالرز کے آگے. پہلے ان تینوں پہ ذرا کائنڈلی ہمیں ایلیبریٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا آرٹیکل ہے بزنس ریکارڈر میں, اس میں نے یہ کوشش کی ہے کہ واضح کروں کہ خطرات ضرور موجود ہیں, مگر آغاز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین رشیا کا جنگ شروع ہوا تھا, اس وقت تیل کی قیمت بھی بہت بڑھ گئی تھی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تقریباً دیوالیے کے پاس آ چکے تھے. IMF نے لاسٹ منٹ ہمیں بچایا تھا. افراط زر کی رفتار 30% ہو گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہونے کا خطرہ ہے اگر لمبا چلا یہ جنگ کا سلسلہ. اور اس مرتبہ ایک نئی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بند ہے, اور اس کے نتیجے میں سپلائی شارٹیجز کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. مجھے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ اس مرتبہ اللہ کے فضل سے ہمارے معاشی حالات کچھ بہتر ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے ریزرو پوزیشن ہے تقریباً $16.5 ارب کے لگ بھگ ہے, اور اس کے نتیجے میں شاک ابزاربنگ کیپیسٹی جسے کہتے ہیں وہ کچھ ہماری بہتر ہے. دوسری طرف افراط زر کی رفتار بے پناہ کم ہو گئی تھی. پچھلے سال 4.5% پہ گر گئی تھی, اور آج کل فروری کے مہینے میں یہ 7% پہ ہے. ہمارا کیلکولیشن یہ ہے کہ ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے کنزیومرز پر ٹرانسپورٹ کاسٹ کا, اس کے نتیجے میں 1 سے 1.5% اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں. دوسری طرف جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھتے ہیں تو ہر اشیاء کا آئٹم جو ہے کھانے پینے کا, ان سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور اس میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے. ان دونوں امپیکٹس کو ملانے کے بعد میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ فرسٹ راؤنڈ امپیکٹ جو ہوگا وہ تقریباً 4% اضافہ ہوگا افراط زر میں, اور وہ 7 سے بڑھ کر 11% تک جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ کب تک جنگ چلتی ہے. خطرہ ضرور موجود رہے گا کہ اضافہ اور ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, پچھلے 2-3 دن سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ برنٹ کروڈ کی قیمت بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے پھر سے, اور آج تو $117 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ اگر یہ بند رہا آپ کا اسٹریٹ آف ہارموز, تو کچھ پریڈکشنز یہ بھی ہیں کہ $150 فی بیرل تک جا سکتا ہے. اس وقت تو انفلیشن ریٹ بہت بڑھ جائے گا. تو سر یہ بتائیں, یہ جو IMF کا نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس میں جو اطلاعات چھپ رہی ہیں اخبار میں, شہباز رانا کا بڑا اچھا آرٹیکل تھا, اس نے بتایا کہ جی بڑا پریشر تھا کہ یہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں تیل ویل پہ, POL پروڈکٹس پہ, اس کو ختم کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ GST بڑھائیں, سیلز ٹیکس.
اگر سیلز ٹیکس بڑھتا ہے وہ تو پھر مہنگائی میں اور بھی تیزی سے اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ ہماری حکومت نے کس طرح نیگوسیشنز کیے ہیں. آپ کو شاید اس بات کا پورا اندازہ نہ ہو کہ اس وقت جو پیٹرولیم لیوی ہمارا جو لگایا ہوا ہے کچھ سالوں سے، سیلز ٹیکس سے ہٹ کے ہم پیٹرولیم لیوی کی طرف گئے، موٹر اسپرٹ اور ہائی سپیڈ ڈیزل آئل میں خاص طور پہ. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو ریٹ ہے 18% ہونا چاہیے تھا، جو کہ اسٹینڈرڈ سیلز ٹیکس ریٹ ہے. پیٹرولیم لیوی شوڈ ہیو بین ایکویولنٹ ٹو دیٹ. اصل میں ریٹ 50% کے قریب ہے، 50%. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کی پوزیشن جو ہے مارچ کے اینڈ میں جو قیمتیں پیٹرول کی اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی ہمارے قریب والے ملکوں میں، ایشین ملکوں میں جو قیمتیں ہیں ہماری سب سے زیادہ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ از اوور ٹیکسیشن آف پیٹرولیم پروڈکٹس. تو سر اس سے بہتر کوسچن آف برنگنگ سیلز ٹیکس. Already we have equivalent sales tax of 50%. تو یہ پھر کیا بہتر ہے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے زیادہ ان کے حق میں بہتر کیا ہے کہ یہ پیٹرول کی جو سبسڈیز ہیں وہ ختم کر دیں اور جی ایس ٹی نہ بڑھائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. I'm totally against raising the levy further. 18% sales tax اس کے اوپر ڈالیں تو پاکستان میں جو قیمتیں ہیں وہ باقی ملکوں سے 40-50% زیادہ ہو جائیں گی. ہماری کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی. Our exports will be devastated. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہ آپ ہی کے آرٹیکل میں ہے کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل بنگلہ دیش میں ہے وہ ہمارے سے 33% سستا ہے پاکستان سے. یہی تو حیرت کی بات ہے کہ اب آپ سوچئے کہ ہمارے ایکسپورٹس اتنے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہیں اور خاص طور پہ اب تو ریسیشنری سچویشن میں کمپٹیشن بڑھ جائے گی، پرائس سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی. گورنمنٹ جسٹیفائی کیسے کر رہی ہے اتنی ہائی لیوی وغیرہ؟ یہ کیسے جسٹیفائی ہو رہی ہے؟ آخر بنگلہ دیش بھی امپورٹڈ فوڈ پہ چلتا ہے، ہم بھی امپورٹڈ پہ چلتے ہیں، تو ان کے پاس پھر ریشنل کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ تھا چھپے چھپے انداز میں بڑھانے کا، اور کسی نے اس میں، ہم نے بہت لکھا اس کے بارے میں مگر کون سنتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر پیٹرولیم لیوی آپ اس لیے لائے تھے کہ ڈویزبل پول سے اس کو نکالیں تاکہ یہ ریونیو شیئر نہ ہو پروونسز کے ساتھ. یہ تھا آبجیکٹو. مگر ساتھ ساتھ آبجیکٹو حاصل کرنے کے بعد ریٹ کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ ایفیکٹولی 50% ہو چکا ہے، ایکویولنٹ ٹو سیلز ٹیکس آف 50%. تو یہ تو سراسر نامناسب ہے. وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کمپٹیشن کی وجہ سے اور ہمارے کنزیومرز کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو برنگ ڈاؤن دا پیٹرولیم لیوی اینڈ انسٹیڈ find different ways through direct taxation and so on and so forth, particularly on 3 sectors: agricultural big incomes, retail incomes and property values پر ٹیکس لگائیں، ڈائریکٹ ٹیکس. اور اس وقت آپ پیٹرولیم لیوی کو کم کریں. لوگوں کو کم از کم اتنا تو ہو کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے اتنا زیادہ قیمتیں نہیں ہونی چاہیے. سر یہ بتائیں